لیٹ گو مطلب جانے دیں. کہاں جانے دیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جہاں پہ آپ کا رسپانس ضروری نہیں ہوتا، جہاں پہ سوچنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں پہ بولنا ضروری نہیں ہے، جہاں پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس سچویشنز میں چیزوں کو چھوڑ دیں، ان کے آپ پہ، ان کے حالات پہ، وقت پہ چھوڑ دیجیے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سچویشنز بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس پہ سوچنا، اس پہ فیصلے کرنا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سو اس کو چھوڑ دیجیے. ذہنی سکون چاہتے ہیں نا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جہاں پہ اپنا رسپانس ختم کر دیجیے. آپ کے ارد گرد نا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے مزاج آپ کو برے لگتے ہیں، لیکن آپ ان کے مزاج کو بدل نہیں سکتے. اس مزاج کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. سو ایڈجسٹ کر لیجیے، ان کے ساتھ بحث نہ کیجیے. یہ جو بحث ہوتی ہے نا، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. صرف کیا ہوتا ہے کہ بات آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے. اچھا، بہت سے لوگ آج کل جو کرنٹ سچویشنز ہمارے ملک میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم باہر چلے جائیں، ہم باہر چلے جائیں نا بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. تو میرے سے ایسی ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہم لوگ سوچ رہے ہیں پوری فیملی جو ہے نا باہر شفٹ ہو جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں مسائل جو ہے نا وہ یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہیں. آپ یہاں مسائل سے پیچھا چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، کیا پتہ وہاں اس سے زیادہ مسائل آپ کو مل جائیں. یہاں آپ کو رشتہ داروں کی وجہ سے پرابلمز ہیں کہ جی رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، ہر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے. وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز اتنے سخت ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو رشتہ دار ہیں نا ان کے رولز شاید کم ہو، لیکن باہر کے ملکوں میں رولز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. سو اپنے آپ کو سچویشنز میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آپ جن چیزوں سے جان چھڑا کے جا رہے ہوں وہاں آپ کو اس سے زیادہ چیزوں پہ سفر کرنا پڑے، اور پھر آپ جا کے سوچیں گے یار میں تو وہیں پر ہی اچھا تھا. تو اپنی مزاج میں، اپنے ایکٹس میں اتنی فلیکسیبلٹی ضرور رکھیے کہ آپ سچویشنز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، چاہے وہ اس میں آپ نے کچھ ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ آپ سچویشنز پہ روتے دھوتے رہیں کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی، کنٹرول سے باہر ہیں. کیونکہ بہت سے کام، بلکہ بہت سے کام کیا میں تو کہتی ہوں جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا سب اللہ تعالیٰ ہی آپ سے کروا رہا ہوتا ہے. آپ کے بس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ چھوٹے سے چھوٹا نہ بڑے سے بڑا. تو بس چیزوں کو اللہ پہ بھی چھوڑ دیا کریں. ایک کتاب ہے دا لیٹ دیم تھیوری، اور لیٹ دیم تھیوری میں کیا ہے جناب کہ پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ارد گرد نا آپ کے پاس کون سی چیزیں محدود ہیں. اچھا اب ہم ان کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. محدود چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو محدود ہے آپ کے پاس وہ لائف، آپ کی زندگی محدود ہے نا. ایک سرٹن لمٹ ہوگی، 60 70 80 90 100، بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا چیز؟ انرجی. انرجی آپ کی محدود ہے. سارے دن آپ کام کریں، شام کو تھکے ہارے سو رہے ہوں گے، تو انرجی کیا ہے؟ محدود ہے. آپ کی لسننگ محدود ہے، ایک سرٹن حد تک آپ سن سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں سن سکتے. ویژن آپ کا محدود ہے، ایک لمٹ ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کسی آرٹیفیشل چیز کا، کسی مشین کا سہارا لینا پڑے گا دیکھنے کے لیے. پھر اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتی. اچھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں نا وہ لمیٹڈ ہیں. آپ بادشاہ بھی بن جائیں نا تو پھر بھی آپ کی کوئی لمٹ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہر چیز ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے تو پھر آپ سوچ کے اپنی انرجیز کو کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ چیزیں آپ کے پاس اس وقت تک کی کنٹرول میں ہیں جب تک آپ کے پاس لمٹس میں ہیں، آپ کی لمٹس میں. جب اس سے آگے چل جاتی ہیں تو پھر آپ کی لمٹ سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اور جو آپ کا ویژن ہے اس کو اسی حد تک رکھیں جہاں تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ایکسٹرا 1 مائل آگے جا کے سوچنا، 1 مائل آگے جا کے یہ سوچنا کہ میں ایسا کیسے نہیں کر پا رہا، مجھے ایسا کر لینا چاہیے تھا، کاش میں یوں کر لیتا، وہ کر لیتا. تو چیزوں کو اللہ پہ چھوڑنا سیکھ لیجئے. اچھا اب اس میں مین چیزیں میں آپ کو بتاؤں، دشمن، چیلنجز، مصیبتیں اللہ پہ چھوڑ دیجئے. ایک حد تک کوشش کر لیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، نہیں ہو رہی اللہ پہ چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. اچھا جی، اب اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس طرح سے کیا ہم نے رولز اپنی لائف میں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. سب سے پہلے جناب اپنی لسننگ کا ایک رول منتخب آپ کر لیں. کیا رول ہے؟ آپ نے کیا سننا ہے. ٹھیک ہے، جو سننا ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ مند دے رہا ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری بات کتنا فائدہ مند ہے. اب اگر یہ 3 چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو مت سنیں. اس کا مطلب پھر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچ ویسٹ کر رہے ہیں. تو بس وہاں پہ سننا چھوڑ دیجئے. اچھا اب نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں. نیکسٹ لیول یہ ہے کہ آپ نے کچھ کر دیا، کوئی کام آپ نے کر لیا. اب آپ کے اندر سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ جو کر لیا ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یا میں نے غلط کر لیا ہے، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو محسوس کرا رہے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا. تو اس میں فوری طور پہ نا ایک چیز اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ میرا جو بیسٹ تھا، جو میں کر سکتا تھا، جو میں نے اپنا بہترین کرنا تھا، یہاں پہ اپنی پوری ایفرٹ لگانی تھی، اپنا ہارڈ ورک، اپنی کوشش کرنی تھی، وہ میں نے یہاں پہ کر دیا. اب آگے میرا کام جانے، میرا رب جانے، اور اللہ مجھے اس کے اجر میں بہترین سے نواز دے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے بڑی آسان سی ایک چیز نا ہمارے مذہب نے بتائی ہے کہ 2 نفل آپ حجات کے پڑھ لیں. میں کہتی ہوں جو کام آپ کے نہیں ہو رہے نا وہ ان 2 نفل سے ہو جائیں گے. اور
پختہ یقین اور عزم کے ساتھ اس بات کا ہمیشہ دھیان کیجیے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نا تو اس یقین کے ساتھ کیجیے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. میرے ایک بڑے گریٹ ٹیچر تھے, میں ان کا نام یہاں پہ لوں گی, سر رحمت الہی ہوتے تھے یونیورسٹی میں. وہ ہمیں کیلکولس پڑھایا کرتے تھے اس ٹائم پہ. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا نا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ٹیچر کو ٹیز کرنے کے لیے بھی نا چیزیں بار بار پوچھتے ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں ہی ہوتی ہے. تو وہ بار نا جب کوئی چیز ان سے ایک بندہ بار پوچھ رہا ہوتا تھا, ظاہر ٹیچر تھا, ان کو فیل ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹ صرف اس وقت ٹائم پاس کر رہا ہے, کیونکہ ایک اتنا گریٹ بندہ اور جو ہے اتنے جس کا مطلب بہت عرصے کا ایکسپیرینس تھا پڑھانے کا مختلف یونیورسٹیز میں, تو وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے پہچان جاتے. تو وہ ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ بھائی جہاں پہ لاجک آپ کی نہیں چل رہی نا, اب آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, وہاں پہ آپ ایمان لے آئیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے نا کہ اب ذہن آپ کا اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا, کیونکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں بہت سی چیزوں پہ تو ہم اس میں کافی تحقیق کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو وہ کہتے تھے جہاں پہ لاجک اینڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ ایمان شروع ہو جاتا ہے, تو بس ایمان لے آؤ پھر اب, کیونکہ اب لاجک تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. سو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک میری عقل بالکل ناقص ہے, میری محدود سوچ ہے, میں اس سے آگے نہیں سوچ پا رہا, اس سے آگے میرا توکل اور میرا ایمان یہی ہے کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ میرے لیے بہترین کرنے والا, تو اللہ آپ کے لیے بہترین کرے گا. اچھا, اب ان ساری چیزوں میں ایک چیز آپ کو بڑے مزے کی, بڑے پوائنٹ کی بات بتاؤں. ہمیشہ خود سے محبت کرنا سیکھیں. آپ جو ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو قبول کیجیے. جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا, اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ اپنا آپ ہی نظر انداز کریں گے, اپنے آپ کو ڈی ویلیو ڈی گریڈ کرتے جائیں گے, تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا یہاں پہ حاوی ہوتی جائیں گی. پھر آپ کو ہر چیز مشکل لگے گی, آپ کو ہر چیز مسئلہ لگے گی, اور آپ جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف کوشش نہیں کریں گے. اچھے کی طرف جانے کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہے, آپ کو اپنی ذات پہ کانفیڈنس ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں اور میں اچھی چیز کر سکتا ہوں, میرے اندر یہ ساری ایبلٹیز ہیں, صلاحیتیں ہیں, تو پھر آپ کیا ہوتا ہے, آپ کام اچھے کرتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہی رہیں گے. آپ کو یہی لگے گا کہ میرے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں, اور آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو لیٹ گو والی پالیسی اختیار نہیں کریں گے. آپ چیزوں کے ساتھ نا سمجھ لیں کہ نتھی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بس یہی بات ہے کہ خود کا خیال سب سے پہلے کیجیے, اس کے بعد ہی آپ ارد گرد سب چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں. اور پھر وہی بات جو میں اکثر کہتی ہوں کہ اپنے ماضی کو معاف کرنا سیکھیں, اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ سے کہیں کہ میں ویسا ہوں جیسا مجھے اللہ پاک نے بنایا, میں بہترین ہوں, میری تخلیق بہترین ہوئی ہے اور میں نے بہترین ہی کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے جناب, یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی آپ کی جرنی ہے. ہر کسی کی زندگی ایک الگ سفر ہے, ایک الگ جرنی ہے. ہر ایک کی زندگی کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ مت کریں, خود کو کمپیئر مت کریں. اور جب آپ دوسروں کی زندگیوں سے خود کو آزاد کر لیں گے نا, تو اپنے آپ سے آپ محبت کر پائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں رہنے کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کیجیے. آپ کی زندگی بہت ضروری ہے, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے آپ ضروری ہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے خود سے محبت کرنی ہے. اچھا جی, اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بڑی کامن سی ہمارے معاشرے میں اس وقت ایشو ہے نا, ٹینشن, ذہنی دباؤ, ڈپریشن. ہر دوسرا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی ڈپریشن میں. کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت اپنی ایک لگی بندی ڈیلی روٹین میں چل رہا ہے. جو بیچارہ باہر کام کرنے والا بندہ ہے, سارا دن وہ کام کرے گا, رات کو گھر آئے گا, بچے ہیں, بیوی ہے, جی بلز اتنے آ گئے, یہ دینے ہیں, گھر کے خرچے ہیں, سارا کچھ ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ. اچھا, اب یہ تو اس کی روٹین کے ٹاسک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ذہنی دباؤ لے لیں گے ہر چیز کا, جن چیزوں کی آپ کے ساتھ مطلب سمجھ لیں گے ان کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے, بٹ آپ نے ان کا ٹینشن اپنے سر پہ سوار کر لی, تو کیا ہوگا؟ آپ ہی پریشان ہوں گے نا. میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں, بلکہ ابھی ریسنٹ میں میری کہیں گفتگو ہو رہی تھی, ابھی میں جب عید کی چھٹیوں میں گھر گئی ہوئی تھی, تو ایسے کہ ایک صاحب کا ذکر ہوا, میرے بڑے قریبی ہیں, اور میں نے گھر والوں کو یہ کہا کہ مجھ سے ان کا ذکر مت کیا کریں. ریزن کیا ہے؟ میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ, وہ لیٹ اٹ گو والا فارمولہ یہاں پہ اپلائی کر دیا. جس انسان کی جس چیز کی بات سے, ذکر سے آپ کو ذہنی اذیت ہوتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ دو دن بیٹھ کے اس کی وجہ سے سوچتے ہیں, آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, آپ کا گھر اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے, آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ چڑچڑا پن آپ کا ہو رہا ہے, اس کی بات مت کریں. تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا جی مجھ سے ان کی بات ہی نہ کیا کریں. آپ ان کی بات کرتے ہیں, وہ بات کوئی 5-7 منٹ چلتی ہے, اس 5-7 منٹ کی بات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگلے 5 دن میرے جو ہے نا وہ بہت ہی برے گزرتے ہیں, اور اسی سوچ میں گزرتے ہیں. پھر مجھے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں, بہت سی چیزیں میرے دماغ میں گھومتی ہیں. سوچ ذکر مت کریں. تو کیا ذہنی سکون کے لیے ہر اس چیز کا ذکر اپنی زندگی سے نکال دیں جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے, آپ کو ٹینشن میں لے کے جاتی ہے.
اچھی چیزیں سوچیں، اچھی باتیں سوچیں. جو دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت خوبصورتی ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کیجیے. تو جناب چلیں آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.